حالیہ دنوں میں سب کو غمزدہ کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا کے ننھے سٹار احمد شاہ کے چھوٹے بھائی عمر شاہ کے انتقال کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ننھے عمر شاہ کی موت کی وجہ بھی سانس کی نالی بند ہونا اور دم گھٹنے کی وجہ سے بتائی جا رہی ہے۔ یہ معاملہ صرف ایک خاندان کا ہی نہیں بلکہ ایک بڑے سماجی اور طبی مسئلے کی عکاسی کرتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق نوجوان اکثر اور اچانک موت کی ایک بڑی وجہ یہ سامنے آتی ہے کہ سانس کی نالی بند ہو جاتی ہے یا دم جو ہے ان کا گھٹ جاتا ہے، خاص طور پر وہ افراد جو موٹاپے کا شکار ہوں اور کھانے کے فوراً بعد سونے کے عادی ہوں، تو ان میں یہ خطرہ جو ہے لاحق ہوتا ہے اور یہ مسئلہ عمر کی کسی بھی حصے میں سامنے آ سکتا ہے۔ حتیٰ کہ بوڑھے افراد میں بھی ایسپریشن نمونیا ایک عام مرض ہے جو اکثر جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے یہ سوال کھڑا ہے کہ آخر اس مسئلے کی وجوہات کیا ہیں؟ کون سی ایسی علامات ہمیں جو فوری طور پر محتاط کر سکتی ہیں؟ کیا واقعی فوری طبی امداد سے ایسی قیمتی جانیں بچائی جا سکتی ہیں اور والدین اپنے بچوں کو اس خطرناک صورتحال اور موٹاپے جیسے مسائل سے کیسے محفوظ رکھتے ہیں؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ بہت امپورٹنٹ خبر ہے، سوشل میڈیا میں پوری یہ خبر جو جنگل کی طرح پھیل گئی ہے اور واقعی دل بھی بہت غمزدہ ہے۔ ہم ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر محمد راشد خان کو جو سب سے اسپیشلسٹ ہیں چائلڈ اوبیسٹی کے حوالے سے۔ تو سر، اتنا بڑا جو واقعہ ہوا ہے آپ کو پتا ہے، اور ایک بچہ جو بہت پرومیننٹ سٹار تھا، ہر شو کا حصہ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہے اس کے بڑے زبردست قسم کے ایکٹس ہوتے تھے، تھوڑا سا اوبیس تھا، تو یہ جو وجہ ہوئی ہے یہ اوبیسٹی کی وجہ سے ہوئی ہے؟ دیکھیے ہے نا، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، میں ابھی مجھے پورا پاکستان سن رہے ہیں، ماں باپ سن رہے ہیں، ہمارے ہاں جو سب سے سور پوائنٹ ہے نا، جو سب سے سور پوائنٹ ہے وہ ہے چائلڈہڈ اوبیسٹی۔ ہم لوگ ایکچولی اس پرابلم میں ابھی تک گرفتار ہیں، ہم لوگ ابھی تک اپنے آپ کو اس میں سے نکال نہیں سکے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو پورٹرے کرتی ہیں کہ یہ میرا بچہ موٹو ہے، یہ دیکھیں یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ اب آپ اسی طرح سے دیکھ لیں، احمد اور عمر دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو دے آر اوبیس، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے عمر بھی ایسے ہی تھا۔ اور بیسیکلی یہ بچے وہ ہیں جو ابھی آپ یہ دیکھ لیں ہمارے گھروں میں بچے کیا کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں بچے جو ہے اب وہ فزیکل ٹائم ختم ہو گیا، وہ جو ایکسرسائز کا بھاگنے دوڑنے کا وہ والا کام جو ہے نا وہ تو رہا ہی نہیں ہے۔ اب بچے کیا کرتے ہیں، دے آر ہیونگ اے اسکرین ود دیم، دے آر ہیونگ اے بک ود دیم، اور یا ان کے پاس بستر ہوتا ہے یا ان کے پاس کھانا ہوتا ہے، تو دس از ہاؤ دے آر ڈوئنگ۔ اب سب سے امپورٹنٹ چیز کیا دیکھیں، اس وقت ہم اور یہ جو بات ہے نا، عمر کی موت نے ہمیں اس چیز پہ سوچنے میں مجبور کر دیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا کریں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، بچوں کو پلیز تھوڑا سا فزیکل کریں، ٹھیک ہے، ان کے لیے ٹائمنگ رکھیں کہ تم نے مطلب فرض کرے کہ 4 سے 5 بجے تم نے یو شوڈ بی ان گراؤنڈ، اسکرین ٹائم کم کریں، اسکرین ٹائم کو کم کریں، کیونکہ ہمارے بچے دے آر اسٹک ان دا اسکرین۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ میں ابھی کیا نام ہے کل ہی یہ پڑھ رہا تھا، ہماری 1990 میں جو ریشو تھی اوبیسٹی کی، چائلڈہڈ اوبیسٹی کی، دیٹ واز اونلی 14%، 14% تھی صرف، جو کہ اب 40 سے 50% پہ چلی گئی ہے۔ ہاف پاپولیشن جو ہے، یس، بچوں کی ہاف پاپولیشن از اوبیس۔ اور ہم لوگ، ہمارا پرابلم کیا ہے، ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بچے، اب ظاہر ہے بچے تو بیچارے وہ اس طرح کے ہیں نا، اب وہ تو انہوں نے کھانا ہے۔ اب ہمارے ماں باپ جو ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں، خاص طور پہ مائیں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، مائیں ہمیشہ انکریج کرتی ہیں بچوں کو کھلانے میں، ٹھیک ہے، کہ نہیں اس کو کھاتا رہنے دو، اس کو یہ کرنے دو، اس بیچارے نے پڑھنا بھی ہے، اس نے یہ بھی کرنا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو پتلا ہے، موٹا نہیں ہو رہا، موٹا نہیں ہو رہا، موٹا نہیں ہو رہا، جب موٹا ہوتا ہے تو پریشان ہوتی ہے کہ اس کو پتلا کیسے کریں۔ تو یہ کیا ایک نوشن ہے، یہ کوئی مینٹلی کوئی ہمارے مسائل ہیں یا ہمیں کوئی سوشل پریشرز ہیں؟ دیکھیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے نا، ایکچولی یہ ہمارے مسائلوں میں سے سب سے بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ اپنے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارا بچہ جو ہے نا ایک نارمل لگے، ٹھیک ہے، اور جو چھوٹا جب ہوتا ہے نا، اصل میں پرابلم وہاں سے شروع ہوتی ہے، جب وہ بیچارہ چھوٹا ہوتا ہے نا، چھوٹا ہوتے ہی نا وہ کہتے ہیں یار ذرا گپلو ہوئے، موٹا سا ذرا ہو۔ اچھا، وہ جب موٹاپے کا جو حساب بڑھتا ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ بچہ جب اسکول گوئنگ شروع ہوتا ہے، اس وقت بھی ماں کا ہوتا ہے کہ دیکھو میری ٹیچر، اس کی ٹیچر نے بھی کہا ہے گولو تھا، آگے ہے یہ ایسے ہے، یہ ویسے۔ بھائی وہ تو چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن بچے کا آگے کیا بنے گا؟ اب وہی بچہ جس ٹریک پہ وہ پڑ گیا نا، اب وہ جب 6 7 8 سال کا ہو گیا، اب اس کی جو عادتیں جو بنی ہوئی ہیں، یو کین ناٹ ٹریٹ دیم۔ اب وہ آپ اس کو جو مرضی کر لیں، اس نے وہ جو کھانا ہے وہ اس نے کھانا ہے، جو اس نے پینا ہے وہ اس نے۔ اب آپ دیکھو ایک اور اسی سے ایک اور چیز یاد آ گئی مجھے، ہمارے ہاں کیا پرابلم ہے سب سے بڑا، سافٹ ڈرنکس۔
اب وہ اس طرح کی سافٹ ڈرنکس آ گئی ہیں کہ جی وہ آپ کو جو ہے نا یہ ایکٹیو رکھے گی, یہ ویسے کرے گی, انرجی ڈرنکس بھی, انرجی ڈرنکس, اور مطلب اٹس اے ہیل آف کیا نام ہے آپ کے پاس جو ہے نا ایک جنک فوڈ ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں پیزاز ہمارے, اب ایک اور پرابلم بھی, مطلب ہمارے لیے پرابلم ہے لیکن بچوں کے لیے یہ یاشی ہے کہ جی وہ گھر پہ فون کرتے ہیں, وہ گھر ہی سے جو ہے نا وہ ڈیلیور کروا لیتے ہیں, وہ آگے جو ہے نا وہ لڑکا آگے جو ہے نا پیزا دے جاتا ہے, لڑکا آگے آپ کو کیا نام ہے شاورما دے جاتا ہے, لڑکا آگے آپ کو برگر دے جاتا ہے. دیٹ از ہاؤ دے آر ڈوئنگ اینڈ واٹ دے آر ڈوئنگ. ڈیلیوریز جو ہوتی ہیں گھر کے باہر کھڑی ہوتی ہیں, راتوں کو یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ راتوں کو ایک ڈیلیوری آ رہی ہے دوسری جا رہی ہے, اور راتوں کو سب سے زیادہ ایٹنگ ہے لیٹ نائٹ. دس از ہاؤ اٹ از. پورا پاکستان جو ہے نا یہ رات کو بچے جاگتے ہیں, اور یہ مطلب ان کا ہوتا ہی ہے. اچھا ہمیں بھی یہ کہتے ہیں, مطلب میرے بچے ہیں ظاہر ہے وہ بھی اسی کیا نام ہے اس کا پارٹ ہے. اب وہ بہانہ یہ لگاتے ہیں کہ بابا ہم نے رات کو پڑھنا ہوتا ہے اس لیے نا کچھ ہم تھوڑا بہت کچھ کھا لیتے ہیں. او بھائی کتنا پڑھ لیتے ہیں, ہم لوگ بھی تو پڑھے ہیں نا. تو مطلب بات یہ ہے, یہ لیم ایکسکیوزز ہیں, اور ہمیں بیسیکلی اس کو بڑا سیریسلی سوچنا چاہیے کہ ہماری قوم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا کرنا ہے. ہم نے ان کو عمر کی طرح چھوڑ دینا ہے اور وہ بیچارے جو ہے کیا نام ہے ایسپریشن نمونیا کے ساتھ مر رہے ہیں. بالکل راشد صاحب یہ بتائیے کہ ایسپریشن نمونیا ہے کیا؟ ہے نا, بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں پرابلم کیا ہوتی ہے, بچے جب اوبیز ہوتے ہیں نا, اور ان کی جو ایٹنگ ہیبٹس ہے, جو ڈائٹنگ ہیبٹس, اب وہ بچہ کھائے جا رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے, there is no end. یس, اب اس کا ہوتا کیا پرابلم ہے کہ ایک ہمارے نا سفنکٹر ہوتا ہے جو ہماری کھانے والی نالی ہے نا, جہاں یہ میدے میں جا رہی ہوتی ہے نا, ادھر ایک LOS ہوتا ہے, لوور ایزوفیجل سفنکٹر کہتے ہیں اس کو ہم. نارملی یہ بڑا ٹائٹ ہوتا ہے, اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اس نے جو بھی چیز اندر چلی گی نا, ون وے ٹریفک ہوتی ہے, اندر جو کچھ چلا گیا اس کو اس نے اوپر سے بند کر دینا تاکہ وہ چیز واپس نہ آئے. ٹھیک ہے. اب جو اوبیز بچے ہوتے ہیں نا, ان میں اکثر یہ پرابلم ہو جاتا ہے کہ اتنی ہے وہ, کیونکہ وہ اصل میں ہم اس کو آرام دیتے ہی نہیں ہیں اس سفنکٹر کو, وہ ہر وقت تو ہم کھا رہے ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا کہ کئی دفعہ وہ ریلیکس کر جاتا ہے, وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. دا مومنٹ اٹس گیٹ ڈھیلا, اب وہ کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جو ہمارا سٹمک ہے اس نے تو جیسے ہی فوڈ اندر آ گیا اس نے اس کو چرن کرنا ہے. سٹمک تو یہ کر سکتا ہے نا, اور اوپر سے LOS بند ہوتا ہے تو کھانا چرن ہو کے پھر آگے انٹسٹائن کی طرف جاتا ہے. اب یہ بیسیکلی پرابلم ہوتا ہے بچوں میں کہ اگر یہ لیکس کر گیا اوپر والا سفنکٹر, اب وہ کھانا جب وہ چرن کرتا ہے کیا نام ہے ہمارا سٹمک, تو وہ واپس آتا ہے ریورس. ایگزیکٹلی, وہ واپس آتا ہے, وہ وامٹ آتی ہے. اب وہ بچہ عمر ایکچولی ہی واز سلیپنگ ایٹ دیٹ ٹائم, تو جب بھی اس کے جو ہے نا کیا نام ہے حلق میں آیا یا کچھ ہوا ہے, وہ اوبیسٹی کی وجہ سے اپنے آپ کو اٹھا نہیں سکا کہ وہ مطلب کچھ کرے یا کوئی مطلب وہ اس طرح سے کر دے, وہ ہی اس کو اسپائر کر گیا. اب وہ جب کیا نام ہے سانس والی نالی میں گیا, it got choked. چوک ہو گیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ the moment it gets choked, it is very difficult to survive the person. کتنا مشکل ہے ماں باپ کے لیے اس طرح کی چیزیں فیس کرنا. میں تو یہی سوچ رہی ہوں, کل سے جو نیوز آئی ہوئی ہے آن سوشل میڈیا, اٹ ہیڈ لائک اٹس سچ اے ہارٹ رینچنگ چیز کہ کوئی ڈیزیز نہیں ہے بچے کو, کوئی پرابلم نہیں ہے, اور پیرنٹس جو ہیں وہ ایک دم سے شوق میں, کیونکہ آؤٹ آف نو ویئر ان کا بچہ جو ہے وہ راتوں رات چوک کر گیا. دیکھیں یہی امپورٹنٹ چیز ہے مجھے ایکچولی, کیونکہ اس کی جو ڈیتھ کی جو وہ ہے نا ایونٹ, اس کو میں لوگوں کو بیسیکلی بتانا چاہتا ہوں کہ پلیز اپنے بچوں پہ کھانے کا کنٹرول کریں. اب ہے نا, آپ دیکھیں ہماری بھی مائیں تھی نا, وہ ایک ہاتھ میں روٹی ہوتی تھی, ایک ہاتھ میں ان کے نا ڈنڈا ہوتا تھا, اور وہ ہمیں جوتے مار مار کے اور ہمیں گھر سے باہر نکالتے تھے کہ جاؤ جا کے کیا نام ہے کھیل کے آؤ, ایسے کرو ویسے کرو. تو ہم لوگ یہ کچھ کرتے تھے. تو اس وقت تو جنک فوڈ وغیرہ نہیں ہوتا تھا, لیکن اس وقت جو ہے ہم لوگوں کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت ہوتی تھی اور اسی طرح سے چیزیں چلتی تھیں. لیکن اب چیزیں بالکل ریورس ہو گئی ہیں. اب ہم لوگ اب ماں باپ سے پوچھیں نا, ماں باپ پتہ کیا کہیں گے آپ کو؟ ماں باپ کو یہ کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ باہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, بچہ کوئی جو ہے نا کوئی ہوا ہو جائے, کچھ ہو جائے یا کوئی ایسی چیز ہو جائے, تو بتاؤ دس از واٹ the excuses they are making.